بے شک چوہدری صاحب، میرے خیال میں بہت اچھا یہ اقدام اٹھایا گیا حکومت وقت کی طرف سے، اور اس کو سپورٹ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی۔ ناظرین، آتے ہیں اپنی مین سٹوری کی طرف۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی ساری سیاست ہے وہ ایک موضوع کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، عید کی چھٹیوں کے دوران ہوا، جس کو حکومت نے ایک بہت بڑی کامیابی گردانا، ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے، جو بات ہو رہی تھی، اور اس سے ملک کی معیشت سنبھلتی ہوئی نظر آئی۔ اسٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا ایک دن ریکٹ اوپر چلی گئی، ڈالر کو 8-10 روپے جو ہے وہ نیچے گرا، اس کے بعد کبھی 2 روپے اوپر چلا جاتا ہے، کبھی 2 روپے نیچے آ جاتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا عملہ جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ میرے سامنے ایک سٹوری بھی پڑی ہوئی ہے، وہ ایسٹر پریس جو ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا عملہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں باشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد عام انتخابات سے قبل آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کلیدی مقاصد اور پالیسیوں سے متعلق ان سے حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو خبر آ رہی ہے پیپلز پارٹی سے ملاقات ہو گئی ہے، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ لاہور کے اندر موجود ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نان ادر دین شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے جو خوشی کا اظہار ہے، کچھ کالمز میں پڑھ رہا تھا زیدی صاحب، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگڑا ڈالا گیا، اور زیادہ تر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بنگڑا ڈالنا بنتا ہے شہباز شریف صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا۔ آئی ایم ایف مان نہیں رہا تھا، لیکن جو ہے جو محترم ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے پرسنل اپنی کو ریپو استعمال کر کے آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں ان سے بار بار ملاقاتیں کی، اس کے بعد ان کو ٹیلی فون کیا اور ان کو اس جو ہے بات کے اوپر منایا ہے۔ آپ کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ کو یہ خبر ملی فرسٹ آف آل کہ جناب اعلیٰ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ؟ انیشیل رسپانس آپ کا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ میری پوزیشن کو جانتے ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے اور پاکستان کی مجبوری بھی ہے، اور میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ اس بات کے اوپر یہ ضرور ہے کہ یہ پروگرام کا ہونا بہت اچھا ہے، مگر یہ بگڑا ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ پروگرام تو نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کا کوئی حل اس پروگرام، اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے ہو گیا ہے، تو وہ پھر پاکستان کے معیشت کے خد و خال کو نہیں جانتا۔ پاکستان کے مسائل، معاشی مسائل کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا کوئی ایک ٹیمپریری، بہت ہی شارٹ ٹرم کا ہمیں ریلیف مل گیا ہے، مگر یہ کسی طور پہ بھی اس قابل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا کوئی ایسی بات کرے۔ اس کی جو گورنمنٹ ہے جو اس پہ وہ بھنگڑا ڈال رہی ہے، وہ اس وجہ سے ڈال رہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس پہ میں نے بھی کہا تھا کہ یہ بات، اس طرح کی باتیں نہیں کریں، جیسے انہوں نے بیان کیا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں، اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ کی تھی تو ان کے لیے بڑا مشکل پڑ گیا تھا، تو آخر میں یہ چیز حل ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بہتر ہے۔ مگر پاکستان کی مجموعی معاشی حالات کے اوپر یہ یس فار دا ٹیمپریری ایک چیز ہے، مگر یہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے اگلے دن یا ایک دن بعد پڑھ لیا ہوگا ممتاز کی حیدر کی رپورٹ، مہتاب حیدر کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کو اگلے 24 تک 91 ارب روپے کی، بالکل نیکسٹ 3 ایئرز کے اندر 91.5 ارب ڈالر ہے وہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ تو بات آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آج کی خبر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بانڈز ہیں، جو ساورن بانڈز ہیں، اس کی جو ویلیو بڑی ہے اس ڈیل کے بعد۔ آپ کی سٹاک مارکیٹ نے ایک اچھا ری ایکشن دیا تھا انیشلی، اس کی جو ظاہر ہے ایک ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن کے اندر اس طرح کی جو بڑھاوت ہونا ایک 15 سال کے دوران
یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایک سیشن کے دوران اتنا جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہمیں ایک مثبت تبدیلی نظر آئی. ڈالر بھی چلے روزانہ کی بنیاد پہ 1-8 روپے اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن وہ 10-12 روپے کا فرق پڑا. کچھ تبدیلیاں تو مثبت نظر آئیں، اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ چلیں IMF مل گیا تو باقی آپ کو جو ملٹی لیٹرل جو بائی لیٹرل سطح کے اوپر کچھ پیسے مل رہے ہیں اور رستہ تو کچھ کھل گیا اسٹیبلٹی کا. دیکھیے، میں پھر وہی والی بات ہے کہ لوگ اس بات کو پھر کہتے ہیں کہ مایوسی کی بات کرتے ہیں. میں پھر یہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں، پاکستان کسی بھی حال میں اپنے بیرونی خراجات ادا کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، اور کچھ بھی کر لیں آپ کو اپنے ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا پڑے گا. اب اگر یہ صرف ڈیفرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. پاکستان کے ڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان ان کی ٹائم پر ادائیگی نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے ری فائلنگ کرنی پڑے گی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان بھی لوگوں پر یا بین الاقوامی ادارے اس بارے میں نیگیٹو ویو لیں، مگر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں گوبند صاحب کہ ہمیں ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ یہی کیا ہے نا کہ قرض لے لیا ہے. آپ مجھے کوئی پچھلے اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانیوں نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے خود کیا کام کیا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں.